اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا اولئک لهم الامن وهم مهتدون،
کہ یہی لوگ ہیں امن و امان میں رہنے والے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر پہلی نعمت کی بات کریں تو آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا اور علم ہوگا کہ اس کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ چرند ہیں یا پرند ہیں، چاہے حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے ہیں یا جنگلی جانور ہیں، وہ سب اس نعمت کے محتاج ہیں، اور اسی لیے پرندوں نے درختوں پر گھونسلے بنائے اور حشرات الارض نے اس زمین کے اندر اپنے بل بنائے، اس زمین کے اندر اپنے گھر بنائے، اور اسی طرح جنگلی جانور بھی جو ہیں اپنے محفوظ مقامات اور مکانات اور اپنے ٹھکانے بناتے ہیں تاکہ وہ امن و امان میں رہیں۔ تو دوستو، یہ اشرف المخلوقات انسان، یہ تو ان تمام مخلوقات سے زیادہ محتاج ہے اس امن کا۔ یہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی جان بھی امن میں رہے، اس کا ایمان بھی امن میں رہے، اس کی اولاد بھی امن میں رہے اور اس کا مال بھی امن میں رہے۔ یعنی یہ انسان چاہتا ہے کہ اس کا گھر بار، اس کا کاروبار وہ امن میں رہے اور وہ امن و امان کی فضا میں سانس لے۔ اسی لیے تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ میں وہ اس وادی میں جہاں پر انسان بشر کا نام و نشان نہیں تھا، اپنی زوجہ محترمہ اور اپنے شیرخوار بچے کو چھوڑا تو ان کے لیے دعا کی تھی، اور اس دعا کے اندر سب سے پہلی دعا جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے یہ مانگی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ اے اللہ، میں اس جگہ پر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو تو جب شہر بنا دے گا، ان کی وجہ سے اس کو آباد کر دے گا، تو سب سے پہلے ان کو جو تو نے نعمت عطا کرنی ہے وہ امن کی کرنی ہے۔ اس کے بعد وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یعنی دوسری نعمت ان کو رزق عطا کرنا ہے مختلف پھلوں سے۔ بلکہ میں تو دوسرا مقام پڑھ رہا تھا اور حیران ہوا کہ جناب خلیل اللہ نے اس نعمت کا تذکرہ عقیدے سے بھی پہلے کیا۔ عقیدہ بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، لیکن عقیدے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ سے امن کی دعا کی۔ کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے اللہ، میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں، اس شہر کو تم امن والا بنا دینا، اور مجھے اور میری اولاد کو عقیدہ توحید عطا فرمانا، یعنی بتوں کی پوجا سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ یعنی شرک سے آپ نے پناہ مانگی اپنی اولاد کے لیے اور اپنے لیے، لیکن اس سے پہلے امن کی دعا کی۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام وہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، اس امن کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے آپ نے رزق اور صحت سے بھی زیادہ امن کی نعمت کا تذکرہ فرمایا، اور صحت اور انسان کے رزق اور صحت کے تذکرہ کرنے سے پہلے امن کی بات کی۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من اصبح منکم آمنا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرها۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جو بندہ تم میں سے صبح اس حالت میں کرے کہ وہ اپنے گھر میں ہو، اپنے ماں باپ کے پاس ہو، اپنے بہن بھائیوں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے بیوی بچوں کے اندر ہو، اور وہ صبح کرے آمینہ، امن کی حالت میں، اسے کوئی خوف نہ ہو، اسے کوئی خطرہ نہ ہو،
فرمایا اور اس کے پاس کوئی دنیا کی مال و دولت اور رزق کے انبار نہ لگے ہوں، بلکہ فرمایا بس عندہ قوت یومہ، صرف ایک دن کا کھانا ہو، ایک دن کا کھانا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، یہ ایسا خوش نصیب انسان ہے کہ گویا اس کے لیے پوری دنیا، اس کے لیے پوری کائنات کے خزانے جمع کر دیے گئے ہیں۔ یہ ایسا خوش نصیب ہے، کیوں؟ اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اور امن و امان کی حالت میں سلوک کی ہے، اور جسمانی طور پر بھی صحت مند بھی ہے، اور ایک دن کے کھانے کا فکر بھی نہیں ہے، اس کے پاس کھانا موجود ہے۔ دوستو اور بھائیوں، اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی صبح کرتے، ہر دن آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، بہت ساری دعائیں کرتے، اور اس میں یہ دعا کیا کرتے وَآمِن فِي روعتی، اے اللہ وَآمِن روعتی، اے میرے مولا میرے دل کا جو خوف ہے، میرے دل کے اندر کوئی خطرہ ہے تو اس خوف کو امن کی حالت میں تبدیل کر دے، میرے دل کی کیفیت وہ امن والی بنا دے۔ ہر روز آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، آج آپ نے یہ دعائیں چھوڑ دیں، اس لیے آپ اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، اپنے ماحول کو دیکھ لیں، ہر انسان اور ہر طرف ہر معاشرہ خوف و خطر کا نشان بن چکا ہے، امن و امان کی نعمت سے محروم ہے۔ بعض معاشرے ہیں جن پر اللہ کا فضل ہے، اور میں بتاؤں گا یہ فضل کیوں ملتا ہے۔ آئیے، میں تو قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ رب العالمین خود اس نعمت کا تذکرہ اس انداز سے کرتے ہیں۔ قوم سبا تھی، اللہ نے اس پر بہت انعامات کیے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے ان میں سے ایک انعام یہ بھی تھا امن کا، تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں سیروا فیہا لیالیہ وایاما آمنین، اے قوم سبا میں نے تم پر یہ انعامات کیے ہیں، میں نے تمہیں شہر عطا کیے، بستیاں عطا کیے، اور رستے بنائے، اور راستے ایسے بنا دیے کہ تم دن سفر کرو رات سفر کرو تمہیں کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوتا۔ میں نے تمہیں بہت بڑی نعمت امن و امان عطا کی ہے۔ دوستو اور بھائیوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اہل مکہ قریش پر اپنا احسان جتلاتے ہوئے کہتے ہیں توحید کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس بیت اللہ کی، تم اس بیت اللہ کے رب کی اس کی عبادت کرو۔ فرمایا کیوں؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے تمہیں بھوکوں کو کھانا کھلایا اور پھر تمہیں امن و امان عطا کیا، تمہیں کوئی خوف و خطر نہیں رہتا۔ اس گھر کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اس نعمت سے نوازا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل مصر کے اوپر احسان کیا، آل یعقوب پر تو کیا کہا ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، فرمایا اے آل یعقوب تم مصر میں داخل ہو جاؤ، مصر تمہارے لیے اللہ نے امن و امان والا بنا دیا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بیت اللہ کے بارے میں کہتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بندہ بھی اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے اللہ اس کے دل کو اطمینان سے کر دیتا ہے، امن و امان میں اس کو اللہ تعالیٰ لے آتا ہے۔ اور میں تو یہ پڑھ کر حیران ہو رہا تھا، اللہ نے اس نعمت کا تذکرہ اپنی جنت میں بھی کیا ہے۔ کیا فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین، فرمایا ہم نے اپنی جنت اور باغات متقین کے لیے تیار کیے، اور جب ہم ان کو داخل کریں گے تو ہم ان سے یہ کہیں گے ادخلوها بسلام آمنین، امن کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ کیا فرماتا ہے وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، فرمایا پھر بالا خانوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے محلات میں، اپنے گھروں میں، اس کی بلندیوں پر جو کمرے بنے ہوں گے فرمایا اس کے اندر امن و امان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔
انہیں کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا، اور بلکہ فرمایا یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہاں پر جب بھی جو دل چاہے گا، جس پھل کھانے کو دل چاہے گا وہ پھل کی خواہش کریں گے اور پھر امن و امان کے ساتھ پھل کھائیں گے، یعنی نہ اس پھل کے ختم ہونے کا خوف، نہ اس کے خراب ہونے کا خوف، نہ اس کے چھن جانے کا خوف ہے۔ فرمایا یہ امن و امان اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ فرمایا دوسری بڑی نعمت جو اللہ نے اس جگہ پر بیان فرمائی وہ ہدایت کی ہے۔ دوستو ہدایت بھی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے تمام بندوں کو اپنی عبادت کرنے کے لیے نماز جیسا تحفہ عطا فرمایا، اور پھر کہا ہر بندے کو پابند کیا کہ تم نے اپنی ہر نماز کے اندر اس ہدایت کی دعا کرنا ہے، بلکہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اس ہدایت کی دعا کرنا ہے۔ کیا بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، ہمیں نعمت ہدایت سے سر نواز دے، اے میرے مولا ہمیں ہدایت پر چلا۔ کیوں؟ فرمایا وہ بڑی نعمت امن والی وہ بھی اس ہدایت پر ملتی ہے۔ ہدایت اس کی بنیاد اور سبب ہے، جس بندے کو ہدایت مل جاتی ہے فرمایا اگر وہ برا ہے تو وہ اچھا بن جاتا ہے، اگر یہ نعمت مل جائے تو اگر وہ چور ہے تو چوکیدار بن جاتا ہے، اگر وہ ڈاکو ہے تو وہ محافظ بن جاتا ہے، اگر نعمت ہدایت مل جاتی ہے تو فرمایا اگر راہزن ہے تو وہ لوگوں کا راہبر بن جاتا ہے۔ فرمایا یہ ایسی نعمت ہے کہ جس بندے کو ملے اگر وہ خائن ہے تو وہ امین بن جاتا ہے، فرمایا اگر وہ کاذب ہے تو وہ صادق بن جاتا ہے۔ یہ نعمت ہدایت ایسی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فرمایا سنو جس کو یہ ہدایت مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس دنیا کی مشکلات آسان فرما دیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، فرمایا اس کائنات کے اندر کوئی مصیبت تمہیں نہیں پہنچی سوائے اس کے جو اللہ کے اذن سے آئے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو کیا اس نعمت سے سرفراز کر کے وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس مصیبت کو ختم کر دیتا ہے، اس کی نظروں سے اس کو حقیر کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، فرمایا جو بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت سے سرفراز دیتا ہے، اس ہدایت سے منور کر دیتا ہے، پھر اس کے لیے یہ مصیبتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ فرمایا سنو اس لیے تو میرے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، یہ انسان کتنی بھی مشکلات میں پھنسا ہو، اس کے امور جتنے بھی کیوں نہ پھنس چکے ہوں، یہ کتنے بھی مصائب کے اندر شکار کیوں نہ ہو جائے، فرمایا لیکن اگر راہ ہدایت مل جائے، اگر اللہ کی اس نعمت سے اس کو توفیق مل جائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سَيَهْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے تمام امور کو درست فرما دیتا ہے، کوئی مسئلہ ان کا پھنسا نہیں رہتا، کوئی مسئلہ ٹیڑھا نہیں رہتا۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے میرے اللہ میں تجھ سے ہدایت کی دعا کرتا ہوں، میں ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ اسی طرح صحابی رسول بیان کرتے ہیں ایک بندہ آیا اسلم، میرے آقا کے ہاتھ پر اس نے اسلام کو قبول کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نماز سکھلائی اور نماز کے اندر یہ دعا سکھلائی، فرمایا تم نے ہمیشہ اپنی نماز کے اندر یہ دعا کرنا ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی، اے اللہ مجھے بخش بھی دینا، اے اللہ مجھے میرے اوپر رحم بھی کرنا، اور رحم کر کے مجھے کیا کرنا واہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت کی نعمت سے سرفراز کرنا، اے اللہ مجھے نعمت جیسی رحمت جیسی ہدایت جیسی نعمت عطا فرمانا۔ دوستو اور بھائیو اسی طرح جنتی جب جنت کے اندر چلے جاتے ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نعمت کا اعتراف کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا،
وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، فرمایا یہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی تھی اس لیے آج ہم اس جنت کے وارث اور مالک بن گئے۔ فرمایا اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو کبھی ہم اس جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ دوستو اور بھائیو، یہ ہدایت ایسی، یہ نعمت ہے، اور امن و امان یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں دنیا کی کائنات کی تمام نعمتیں مل کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ دو نعمتیں، یہ عظیم نعمتیں کیسے ملتی ہیں، کس طرح حاصل ہوتی ہیں، کن خوش نصیبوں کو ملتی ہیں، کس معاشرے کو ان نعمتوں سے سرفراز آ جاتا ہے، آؤ میں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کا آغاز ہی وہاں سے کیا ہے جہاں فرمایا اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ان خوش نصیبوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، الذین آمنوا جن کو یہ نعمتیں عطا کی جاتی ہیں وہ خوش نصیب کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان کس انداز سے لاتے ہیں؟ فرمایا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور وہ اپنے ایمان کے اندر ظلم نہیں کرتے، یعنی ان کا ایمان خالص ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہوتی۔ جب یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ پر بہت گراں گزرا کہ یہ کیا ہو گیا، اور سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون انسان ہے جس سے کبھی کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوتی، کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا؟ ہم انسان ہیں، ہم سے کوئی نہ کوئی ظلم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اتنی سخت شرط لگا دی ہے کہ ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم نہ کیا ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین، محسن انسانیت، زبان نبوت کو جنبش فرماتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم نے اللہ کے نیک بندے جناب حکیم لقمان ان کا وہ فرمان نہیں سنا، ان کی وہ نصیحت نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ وہ نصیحت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر اس کو بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ جناب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی، اور ان نصیحتوں کے اندر سب سے پہلی نصیحت جو انہوں نے فرمائی وہ انہوں نے یہ کہا یا بنی لا تشرک باللہ، تم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ کیوں فرمایا؟ ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ یہ شرک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا یہ ظلم عظیم ہے، اس سے بڑا ظلم کائنات کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا رازق ہے، جو تمہارا داتا ہے، جو تمہارا مشکل کشار حاجت روا ہے، تم اس کے ساتھ کسی اور کو اس کا شریک سازی ند بناؤ۔ فرمایا یہ سب سے بڑا ظلم ہے میرے بیٹے، یہ کام نہیں کرنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، اس سے مراد جو اللہ نے یہ ظلم کو بیان کیا، اس ظلم سے مراد یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اور آج کا مسلمان امن بھی چاہے،
آج کا مسلمان اہدنا الصراط المستقیم بھی کہے، لیکن ہمارے معاشرے، آپ ذرا غور تو کریں پاک و ہند پر، کہ ہم نے تو ایک ایک میل پر، ایک ایک کلومیٹر پر ایسے ایسے معبد خانے بنا رکھے ہیں، معاف کیجئے گا، ایسے ایسے مقامات بنا رکھے ہیں جہاں پر کسی کو کرنی والا بنا کر بٹھایا ہوا، کسی کو بھرنے والا، کسی کو فریاد رس، کسی کو دعائیں سننے والا، کسی کو بارش نازل کرنے والا، کسی کو رازق اور کسی کو داتا، کسی کو دستگیر، کسی کو غریب نواز، پتہ نہیں کیا کیا ہم نے بنا کر رکھا، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں امن و امان مل جائے، ہمیں ہدایت مل جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور سنو تم نے اپنے ایمان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں واضح دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میرے پاس جیسے بھی گناہ کر کے کوئی گناہگار آ جائے، اگر میری رحمت نے جوش مار دیا فرمایا میں ہر قسم کے گناہگار کو معاف کر دوں گا، لیکن ایسا مجرم بھی آئے گا نا فرمایا جو میرے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی ند بنا کر آئے گا، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں صاف و ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں میں اس بد نصیب کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دوستو اور بھائیوں، ہمارے معاشرے کے اندر غیر مسلم بھی بستا ہے، اس کا مذہبی تہوار آتا ہے اور ہم بغیر سوچے سمجھے اور اپنے وہ جو اخلاقی گھراوتے ہیں، جو بد اخلاقی ہے، جو بد تہذیبی ہے، اس کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں ہم نے اخلاق کا رویہ اپنانا ہے۔ کیا اخلاق کا رویہ اپنانا ہے؟ ہم اس مذہبی تہوار پر ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی روکتا ہے تو کہتا ہے یہ تو تنگ نظر مسلمان ہے، یہ تو بنیاد پرست مسلمان ہے، اس لیے یہ اس بات سے روک رہا ہے۔ اور دوستو اور بھائیوں، تمہیں پتہ نہیں ہے تم کتنا بڑا جرم کر رہے ہو، کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا جو یہ کام کر رہے تھے، فرمایا ان کے بارے میں تمہارا قرآن کیا کہتا ہے، ذرا پڑھ کر تو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما رب العالمین فرماتا ہے انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا۔ کنہوں نے؟ جنہوں نے یہ کہا عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نبی نہیں بلکہ اللہ یہ اللہ ہے، اور دوسرے موقع پر کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ثالث الثلاثہ، یہ تین خداؤں میں سے ایک خدا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ کہا حالانکہ عیسیٰ ابن مریم نے ان کو یہ کہا تھا اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، کیونکہ وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ میں رب نہیں بلکہ میں تو اس کا بندہ ہوں، میں تو انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اس کا بندہ، میں اس کا رسول۔
اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میں اس کا بیٹا، میں اس کے ساتھ تمہارا خدا اور رب، نہیں، بلکہ اس نے تو یہ کہا تھا، بلکہ اس نے یہ بھی کہا تھا انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس پر ہمیشہ کے لیے جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ فرمایا ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور اس طرح کا ظلم کرنے والے، شرک کے ارتکاب کرنے والے، عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بتانے والے، فرمایا ایسے ظالموں کے لیے کل قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دوستو اور بھائیوں، اور اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ کا تعارف تمہیں اللہ نے چھوٹی سی سورہ 4 آیات کی اس کے اندر کروا دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ نے تمہیں اپنا تعارف کروا دیا، پھر تم اس کے اوپر مبارکباد دو اور کہو کہ اللہ نے آج بیٹا چنا ہے۔ فرمایا کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو۔ سنو قرآن کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے، تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا۔ فرمایا تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ اس کے اللہ کے نزدیک یہ اتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائے، فرمایا اور یہ زمین یہ بھی پھٹ جائے، اور قریب ہے کہ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑی بڑی چوٹیاں ہیں، یہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم نے اللہ کے لیے اس کی اولاد ثابت کر دی ہے۔ دوستو اور بھائیو، اس سے اجتناب کیجیے، کسی بھی غیر مسلم کو یہ مبارکباد نہ دیجیے، اس کو کبھی بھی یہ مبارک کی نوید نہ سنائیے، کیونکہ اس میں آپ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ دوستو اور بھائیو، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان خوش نصیبوں کو 2 نعمتوں سے سرفرازتا ہے کہ جو اپنے ایمان کے اندر مخلص ہوتے ہیں، یعنی خالصتاً اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے اندر شرک کی کوئی آمیزش نہیں ہوتی۔ ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے اولئک لهم الامن وهم مهتدون، ان کے بارے میں اللہ کل قیامت کے دن کہے گا ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ تم میری اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ نور کے اندر وعدہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم ایمان اس طرح کا لے آؤ، یعنی خالص ایمان ہو، اور اس ایمان کا ثبوت تم نیک اعمال سے دے دو، تو فرمایا اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے، وعدہ صرف بات نہیں کرتا ہے، اللہ وعدہ کرتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ بات بھی کرے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کی تو بات میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، وہ ایسی سچی ہوتی ہے، وہ حق پر مبنی ہوتی ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہے؟ لیکن اللہ یہاں پر بیان کرتا ہے وعدہ کرتا ہوں میں کن کے ساتھ؟ جو خالص ایمان لے آئیں، اپنے ایمان کو خالص رکھیں، ان کے ساتھ کیا اللہ وعدہ فرماتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، پہلا وعدہ اللہ کہتا ہے میں ان کو اس کائنات کا حکمران بنا دوں گا، ان کو پوری کائنات کا حاکم بناؤں گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، فرمایا جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، کیسے خلیفہ بنایا؟ جیسے سیدنا داؤد کو بنایا، سیدنا سلمان کو بنایا، اسی طرح سیدنا
یوسف علیہ السلام کو کنعان کے کنویں سے نکال کر مصر کا حکمران بنایا، اور بلکہ ساری باتیں چھوڑو، تمہارے آقا پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار طور سے نکال کر والی مدینہ بنایا، بلکہ پورے عرب کا حکمران بنایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس طرح تمہیں خلیفہ بنائے گا۔ اور دوسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اس سے پہلے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ فرمایا بلکہ یہ جس دین پر تم چلتے ہو، تمہاری خواہش ہے اس دین کا بول بالا ہو جائے، پوری دنیا پر پھیل جائے، اللہ تعالیٰ بغیر تمہاری محنت کے اللہ تعالیٰ اس کو پوری دنیا میں پھیلا دے گا۔ تم مومن بن، تمہاری وجہ سے کوئی ایسا نہ ہو کہ ایمان لاتے لاتے رک جائے۔ بہت سارے ساتھی ہمارے بد اخلاقی سے رک جاتے ہیں، وہ اسلام نہیں لاتے، ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے، ہمارے معاملات سے۔ اگر آپ ایسے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ایک مسلمان ہوتے ہوئے انسان رک گیا تو وہ یصدون عن سبیل اللہ کے معاملے میں آپ بھی شامل ہو جائیں کہ آپ نے اللہ کے راستے سے اس کو روک دیا ہے۔ اس لیے دوستو اور بھائیو، جیسے مسلمان کرنا بہت بڑی فضیلت کا کام ہے، اسی طرح ایک بندے کو اسلام سے روک دینا وہ بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور فرمایا تیسرا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہارے دلوں سے ہر قسم کا خوف نکال کر امن و امان کو برتوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کیسے لانا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تم نے عبادت کرنا ہے صرف اور صرف میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں موحد بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو خالص بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو خالصتاً اپنی رضا کے لیے بنائے، ہمارے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ ریاکاری سے، شرک سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں امن و امان کو پیدا فرمائے، اور ہم سب کو راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اهدنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر على اعداء الدين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك